أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک میں جو چیزیں مسلمانوں کو سکھائی جاتی ہیں، جس کے لیے رمضان کا مہینہ ہر سال آتا ہے، اس میں سے پہلی چیز تو توبہ ہے، جس پر کچھ میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں. دوسری چیز امانت داری ہے کہ اپنی زندگی کے ہر قدم پر امانت و دیانت ہو، خیانت سے انسان بچنے کی کوشش کرے. تیسری چیز ہے اخلاقیات. رمضان میں اس کو سکھایا جاتا ہے تاکہ پورا سال اس کے مطابق چلے. اخلاقیات کی دو قسمیں ہیں. ایک ہے باطنی اخلاقیات، یعنی دل کے اندر جو اخلاق کی خاصیتیں ہیں، جو اصل صفات ہے جو اللہ نے دل میں رکھا ہے اچھے اخلاق کے. اور دوسرے ظاہری اخلاق ہے جو ظاہری اعضاء کے اوپر نظر آتے ہیں. دونوں ضروری ہیں، مگر باطنی اخلاق پہلے ہیں اور ظاہری اخلاق بعد میں ہیں. باطنی اخلاق اگر درست نہیں ہوں گے تو ظاہری اخلاق نفاق اور چاپلوسی ہوں گے. باطن سے اگر خلق صحیح ہوگا تو پھر ظاہری اخلاق بھی عبادت کے دائرے میں آ جائیں گے. ایک عجیب بات حضرت شاہ صاحب نے لکھی ہے باب الاحسان کے شروع میں کہ باطنی اخلاق میں سب سے پہلی خصلت سخاوت ہے. حجت اللہ حضرت کی معروف کتاب ہے. سب سے پہلی صفت جو ایک مسلمان کو پیدا کرنی چاہیے، دوسری صفات پھر آہستہ آہستہ پیدا ہوں گی، وہ سخاوت ہے. آدمی سخی بن جائے تو باقی صفات آہستہ آہستہ اس میں خود پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے. سخی اور بخیل کی تعریف فرمائی ہے. بخیل اس شخص کو کہتے ہیں جو ضرورت کے مقامات میں پیسہ دینے سے گھبراتا ہے. جان تو دے دیتا ہے، مال نہیں دیتا. جہاں مال دینے کا ہمیں حکم ہے ان میں سے بعض وہ مقامات ہے جہاں مال دینا فرض ہے یا واجب ہے، جیسے زکوٰۃ ہے، صدقۃ الفطر ہے، قربانی ہے، نذر ہے، اپنے ذی رحم محرم رشتہ دار جو ناقابل کسب ہے، یا ایک آدمی بہت ہی مجبور الحال ہے، اس کی جان اور اس کے کسی عضو کے تلف کا خطرہ ہے، ان پر مال خرچ کرنا تو فرض اور واجب ہے. دوسرے مقامات وہ ہے جہاں فرض اور واجب نہیں ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے اس کی اتنی ترغیب دی ہے کہ فرض اور واجب سے بھی زیادہ اس پر ثواب رکھا ہے. جیسے عام طور سے کسی آدمی کو دیکھا بھوکا ہے، اس کو روٹی کھلائی، لباس نہیں ہے اس کے لیے لباس خریدا، دوا نہیں ہے اس کے لیے دوا کا انتظام کیا، گھر کا کرایہ نہیں دے سکتا ہے اس کو گھر کا کرایہ دے دیا، بجلی گیس کا بل نہیں ادا کر سکتا ہے آپ نے ادا کر دیا. یہ فرض اور واجب ہر شخص پر اگرچہ نہیں ہے، مگر اس پر جو اجر بتلایا گیا ہے، اور قرآن نے اس کو حق کہا ہے. وفی اموالہم حق للسائل والمحروم. مسلمانوں کے مالوں میں مجبور لوگوں کا حق شریک ہے. ایک جگہ قرآن میں ہے حق معلوم، مفسرین کہتے ہیں اس سے زکوٰۃ اور واجب صدقات مراد ہیں.
جدھر معلوم کا لفظ نہیں ہے وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، ادھر صدقات مراد ہیں۔ سامری کو تو سب جانتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوئی طور تشریف لے گئے، سامری نے گوشالہ بنایا، لوگوں کے زیورات لے کر کے جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے نشانات قدم سے جو اس کو مٹی ملی تھی اس میں ڈال دیا۔ اس نے باقاعدہ بیل کی طرح بولنا شروع کیا۔ اس نے بنی اسرائیلیوں سے کہا کہ میاں اللہ نے کہا ہے کہ اب میری جگہ اللہ یہ ہے، اس کی عبادت کرو۔ موسیٰ علیہ السلام نے جاتے ہوئے اس کا حکم دیا ہے۔ اب بتاؤ، موسیٰ علیہ السلام اتنے دور چلے گئے، نہ کوئی ٹیلی فون ہے نہ کوئی ذریعہ ہے، اور 40 دن بعد تشریف لائیں گے۔ حتیٰ کہ قرآن میں یہ واقعہ کئی جگہ ہے، سب نے اس کی عبادت شروع کر دی، کافر ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام واپس آ گئے، آرڈر جاری ہوا، وہی آئی کہ سب کو قتل کر دو۔ مفسرین نے لکھا ہے 70,000 بنی اسرائیلیوں کو قتل کیا گیا۔ کتنے بنی اسرائیلیوں کو؟ ان کا سرغنہ سامری تھا، آخر میں اس کا نمبر آیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ارادہ فرمایا اس کو قتل کروں، فوراً وہی آئی، نہیں اس کو نہیں قتل کرنا ہے، اس کو ویسے چھوڑو۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ تعالیٰ سر چشمہ تو یہی ہے، اس نے سب کو گمراہ کیا۔ کہا نہیں، یہ سخی ہے، سخی سخاوت کرتا ہے، اور میرا قانون ہے وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، جو سخاوت کرتا ہے ہم اس کو زندہ رکھتے ہیں۔ یاد رکھنا، حادثہ کی موت سے اگر بچنا چاہتے ہیں ہم لوگ نا، سب بچنا چاہتے ہیں نا، خدا نخواستہ آج کسی کو حادثہ ہو جائے، عید کو بھی نہ دیکھے، کتنا ارمان ہے۔ اس کا علاج قرآن حدیث میں سخاوت ہے۔ ناگہانی بیماریاں، ناگہانی آفات، ناگہانی مصیبتیں، ناگہانی حوادث، شریعت نے اس کا علاج سامری جیسا خبیث انسان، اتنا خبیث کہ 70,000 لوگوں کو اس کی وجہ سے قتل کیا ہے۔ اللہ کے سامنے گوشالہ کو اللہ بنا کر لوگوں کو گمراہ کیا، بتاؤ کتنا بڑا جرم ہے۔ آپ حیران ہوں گے، ادھر لیاقت نیشنل میں ہمارے ایک دوست ہے، اس نے ایک دفعہ مجھے فون کیا، میں اس موضوع پر بیانات کرتا ہوں، کیسٹیں اس نے سنی تھی۔ کہا استاذ میں نے آپ کے ایک بات کا تجربہ کیا۔ میں نے کہا میرے باپ کی بات ہے، قرآن حدیث میں جو ہے میں نے وہ بتایا۔ کہا میں نے سروے کیا کہ جن علاقوں میں لوگ سخاوت زیادہ کرتے ہیں، نیشنل لیاقت بہت بڑا اسپتال ہے نا، وہاں کے 5% سے زیادہ مریض نہیں آتے یہاں، میں نے باقاعدہ سروے کیا ہے۔ اور جن علاقوں کے لوگ بخیل ہیں، زکوٰۃ نہیں دیتے، صدقات نہیں دیتے، کنجوس ہے، چمڑی جائے دمڑی نہ جائے، 95% وہاں کے مریض جنت میں آتے ہیں۔ میرا خیال ہے آغا خان میں بھی میں کسی کا ذمہ لگاتا ہوں، ڈاو میں بھی لگاتا ہوں کہ ذرا تحقیق کرو۔ اکثر لوگوں کو پتہ ہوتا ہے نا اس علاقے کے لوگ سخاوت کرتے ہیں، اس علاقے کے لوگ جمع کر کے قبروں کے لیے رکھتے ہیں۔ اس نے مجھے فون کیا، وہ خود حافظ قرآن ہے۔ میں نے کہا تو اللہ نے پہلے بتایا ہے، حدیث شریف میں ہے کہ جو آدمی بخیلی اختیار کرتا ہے، شیطان اس کے رخسار پر ہاتھ پھیرتا ہے، جیسے ہم چھوٹے بچوں کے شاباش میرا بیٹا، آپ جیسا بیٹا تو کسی کے پاس نہیں ہے، اور پھر اس کو یہ کہتا ہے شیطان کہ کائنات میں ہر شر کی امید تجھ سے مجھے ہے، ہر گند تم کر سکتا ہے، ہر گند۔ ترمذی کی روایت ہے بعید من اللہ، بخیل اللہ سے بہت دور ہے، اللہ سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ بعید من الناس، لوگوں سے بھی دور ہے، لوگ ایسے آدمی سے نفرت نہیں کرتے۔ کہا کروڑا روپے اس کے پاس ہے، یہ بدبخت افطاری بھی نہیں کھلاتا ہے کسی مسکین کو، لوگ نہیں کہتے۔ بعید من الجنہ، جنت سے دور ہے۔ قریب من النار، دوزخ سے بالکل قریب ہے، جنت سے دور اور دوزخ سے۔ ترمذی شریف میں حدیث۔ اور ایک حدیث میں ہے سخاوت ایک درخت ہے جو پوری دنیا میں اس کو پھیلایا گیا ہے، جو آدمی اس کے کسی شاخ کو پکڑے گا یہ کھینچ 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 کر جنت میں اس کو ڈال دے گا، کیونکہ جنت کا درخت ہے۔ بخیلی دوزخ کا درخت ہے، اس کو بھی پوری دنیا میں پھیلایا گیا ہے، جو اس کے کسی شاخ کو پکڑے گا وہ اس کو کھینچ 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 سیدھا دوزخ کے بیچ میں ڈال دے گا۔ میں نے جب سے حضرت شاہ صاحب کی بات دیکھی نا، میرا دماغ چکرایا۔
شاہ صاحب فرماتے ہیں جتنے صفات باطنی ہیں نا، اخلاص ہے، مثال کے طور پر تواضع ہے وغیرہ وغیرہ، 14 بڑی صفات، سب سے پہلی صفت سخاوت. اور سخاوت کی تعریف کیا فرمائی؟ یہ بھی بڑا عجیب ہے. سخی اس شخص کو کہتے ہیں کہ ضرورت کے موقع میں خرچ کرنے سے وہ اتنا خوش ہو جائے جیسے اپنی ذات پر خرچ کرنے سے خوش ہوتا ہے. یار آدمی خود بیمار ہے، دوا کرے، اس سے صحت ملے، خوش ہوتا ہے نا. دوسرے کو دوا کرنے سے بھی ایسا خوش ہوتا ہوں. بھوک پیاس میں آدمی خود کھائے پیے کتنا خوش ہوتا ہے، دوسرے کے کھلانے پلانے سے بھی اتنا خوش ہو جائے. جو ضرورتیں اپنی ہیں دوسروں کی ضرورتوں کو اپنی جیسی سمجھے. نمبر 2، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے سخاوت کے شرائط میں سے روزانہ مال دینا. جو روزانہ نہیں دیتا ہے وہ بخیل ہے. اب بتاؤ بھائی، یہ دوسرا نمبر آ گیا. یہ ضروری نہیں ہے کہ کروڑوں دے دے، لاکھوں دے دے، وہ آپ سب استطاعت. ہمارے یہاں یہ بھی ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے. ہم سمجھتے ہیں بڑا امیر کبیر ہوگا تو پھر وہ سخاوت کرے. ارے بھائی، 1000 روپیہ دیہڑی والا بھی اعلیٰ سخی بن سکتا ہے. محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر پوری زندگی میں زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی ہے. شاید آپ کو یہ پہلے معلوم نہیں تھا. حضور نے کبھی زکوٰۃ نہیں دی ہے کیونکہ اتنا مال ہی نہیں رہا کہ زکوٰۃ آپ پر فرض ہو جائے. جو آ گیا اللہ کے راستے میں اس کو اڑا دیا. اس کے باوجود آپ کیا فرماتے ہیں؟ مخلوقات میں سب سے بڑا سخی میں ہوں، میرے برابر کوئی مخلوق سخی نہیں ہے. تو حضور تو امیر کبیر نہیں ہے، پھر سخی کیسے ہو گئے؟ غریب سے غریب تر آدمی بھی فضیلت حاصل کر سکتا ہے سخاوت. ہمارے اندر یہ کمی نسلی طور سے آتی ہے. مثلا میں اپنے باپ کو دیکھتا ہوں، اپنی ماں کو دیکھتا ہوں کہ کنجوس ہے، میری ایٹومیٹک عادت بن جائے گی نا؟ نہیں بن جائے گی. ان کا بھی قصور نہیں. انہوں نے ہمارے دادا اور نانا کو دیکھا اور دادی اور نانی کو دیکھا کہ وہ اس طرح سے حرص میں مبتلا تھے، 4 آنا بھی اللہ کے راستے میں نہیں دیتے تھے، تو باپ بھی ایسے ہو گئے. کہتا ہے گزشتہ صلوات جو پہلے گیا وہ تو ہمارے بس سے باہر ہو گیا. میں اپنے بھائیوں کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، اپنی اولاد کو برباد مت کرو. میں نے ایک تجربہ کیا ہے اپنے پوتوں پر. الحمدللہ مجھے 4-5 چھوٹے چھوٹے پوتے ہیں کہ روزانہ وہ میرے پاس آتے ہیں. میں نے ڈبہ رکھا ہوا ہے کہ بھائی یہ 50 روپیہ خیرات کا ادھر جا کر ڈال دو. پھر 20 روپیہ اس کو دیتا ہوں کہ یہ 20 روپیہ جاؤ اپنے لیے کوئی چیز لے لو. تو معلوم ہے بچے آ کر مجھے کیا کہتے ہیں؟ ابا خیرات نہیں کرنا ہے آج. اس کو پتہ ہے خیرات کا نہیں دیا تو 20 روپے نہیں ملیں گے. ایک دن یہاں ناظم آباد سے ایک مریض میرے پاس آیا، بالکل جنٹل مین، داڑھی منڈا ہوا. اس کے پاس ایک چھوٹا بچہ تھا، میرا خیال ہوگا کوئی 6-7 سال کا. اس کے ہاتھ میں ایک ڈبہ تھا. اس ڈبے کے اوپر لکھا ہوا تھا خیرات بخش. میں نے کہا آخر ویسے اس کا کوئی کام ہوگا، کوئی مقصد ہوگا. جب فارغ ہو گیا اس نے میرے پاس آ گیا، کہا استاد یہ میرے بچے کا یہ خیرات بخش ہے، یہ مسجد میں آپ داخل کراؤ. میں نے کہا یہ تو نابالغ ہے، اس کے خیرات کو لینا تو شرعاً جائز نہیں ہے. اس کے خیرات کو میں کیسے لے لوں؟ نابالغ کو دے تو سکتے، اس سے لے نہیں سکتے. کہا یہ ہمارے باپ داداؤں نے ہمیں پہلے سمجھایا ہے. ہم یہ بچوں کو صبح سویرے اٹھ کر کے ایک حصہ مال روزانہ دیتے ہیں اور خیرات بخش رکھا ہوا ہے کہ اس میں ڈال دو. اور ہم اس کو ملکیت کے طور پر نہیں دیتے، ہم اس کو مزدور کے طور پر ہاتھ میں دیتے ہیں کہ وہاں ڈالو. ہم سب کو پتہ ہے کہ پیسے ہمارے ہیں. سمجھداری دیکھو یار. میں نے کہا کیوں؟ کہتا کہ عادت پڑ جائے. اس نے کہا میری عادت ہے، میرے باپ نے ماں نے مجھے سکھایا تھا. صبح سویرے جب میں اٹھتا ہوں نماز سے بھی پہلے اپنے ماں باپ کے لیے خیرات کرتا ہوں. بتاؤ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں ایسے؟ واللہ کہ 10 آدمی بھی نکلے. نماز سے بھی پہلے ارے خدا کے لیے اپنے بچوں کو اپنے لیے صدقہ جاریہ بناؤ. یہ زندہ مثال میں نے اس لیے دے دی کہ اس کے باپ ماں نے اس کو سکھایا نا. کہتا ہے فرض نماز سے پہلے میں پہلے اپنے ماں باپ کے لیے خیرات کرتا ہوں، اس کے بعد پھر جا کر کے وضو نماز پڑھتا ہوں. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بھی لکھا ہے کہ اسلاف میں یعنی صحابہ میں، تابعین میں، تابعین میں
صبح صادق سے پہلے کا سب سے پہلا عمل وہ صدقہ ہے. یعنی تہجد کے لیے جو صحابہ اٹھتے تھے، تابعین اٹھتے تھے، تابعین وضو نہیں کرتے تھے، سب سے پہلے صدقہ نکال کر صدقہ بکس میں ڈالتے تھے، اس کے بعد جا کر وضو کرتے. ہمارے یہاں جو بڑا بزرگ بھی ہوگا تو رمضان میں 2000 روپیہ کسی کو دے گا، رمضان ٹو رمضان، پھر آئندہ سال کا انتظار کرو. کسی مسجد میں اگر 100 روپیہ بھی دے گا نا، 10 سال تک اس کو نہیں بھولے گا. یہاں ایک مدرسہ ہمارے دوست کا مفتی صاحب ہے، ایک دن یہاں میرے پاس آیا، کہ ایک مستری کو میں نے بلوایا، یار یہ مسجد کا یہ واقعات اس لیے سناتا ہوں تاکہ ہمیں ترغیب ہو. کہتے ہیں، میں نے کہا یار موٹر مسجد کا خراب ہے، وضو کا پانی نہیں ہے، آپ اس کو ٹھیک کرو. اس نے کہا ٹھیک ہے. وہ آ گیا، سامان لایا. میں نے کہا یار کچھ رعایت کرنا مسجد کا. کہتے اس نے ادھر پلاس پھینک دیا. کہا ہم کم مدد کرتا ہے مسجد میں تو ہم سے رعایت مانگتا ہے. وہ مفتی صاحب زندہ ہے، میرے پاس آتے جاتے ہیں. میں نے کہا کیوں ناراض ہو؟ کہا ہر جمعہ میں 10 روپے مسجد کے ڈبہ میں ڈالتا ہوں، میں کیا پیٹ پاڑ دوں اپنا؟ یہ تو اس قوم کا حال ہے. شادیوں میں لاکھوں نہیں اڑاتے؟ ہاں ایمان سے بولو. اپنی ناک اونچی کرنے کے لیے لاکھوں روپیہ ہم لوگ نہیں اڑاتے. یہی لوگ زکوٰۃ سے کتراتے ہیں. یار کیا دین ہے، کیا اسلام ہے یار. مال کو ہم نے دین بنایا ہوا ہے. دیکھو رمضان ہے، رمضان کو شہر مواسات محبوب دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ رمضان اللہ نے اس لیے دیا تھا کہ صدقہ کی عادت پیدا ہو جائے. کیا ہو جائے؟ شہر المواسات، غم خاری کا مہینہ. ابھی دیکھو آپ کو کتنی پیاس لگی ہے، کتنی بھوک لگی ہے. کئی ایسے لوگ ہیں سارا سال اس طرح وہ گزارتے ہیں جیسے آج آپ گزار رہے ہو. میں قسم اٹھاتا ہوں، یا غلط کہہ رہا ہوں؟ کہتے ہیں ان کے گھروں میں لڑائی ہے. لڑائی غربت کرواتی ہے ان کو. اس کا ہمسایہ کروڑوں روپے کا مالک ہے، اپنے قریبی رشتہ داروں سے بھی نہیں پوچھتے کہ میاں یہ کیسے زندگی بسر کر رہے ہیں. خوش ہے کہ میرے پاس پیسہ ہے، میرے پاس بیلنس ہے. ارے مر گیا تو یہ کدھر جائیں گے؟ وہ حدیث تو سب نے سنی ہے فضائل اعمال میں کہ حضور نے فرمایا ہر ایک کے 3 بھائی ہیں. پہلا بھائی وہ ہے کہ موت کے وقت جدا ہو جاتا ہے، کہا السلام علیکم. اس کا نام مال ہے، مال خان اس کا نام ہے، جس پر ہم مر رہے ہیں. دوسرا بھائی وہ ہے کہ قبر کے دہلیز تک پہنچا کر کہتا ہے السلام علیکم، خدا حافظ ہم جا رہے ہیں. تیسرا بھائی وہ ہے جو قبر کے اندر چلا جاتا ہے. صحابہ نے پوچھا رسول اللہ کون سا بھائی ہے؟ کہا نیکی ہے، نیکی. نیکی یہ وہ بھائی ہے جو جنت تک پہنچا کر کے چھوڑے گا. ایمان سے بتاؤ، نیکی سے رشتہ داروں سے زیادہ مال ہمیں محبوب ہے یا نہیں ہے؟ جو موت سے پہلے چھوڑتا ہے اس کو تو دل میں بٹھایا ہے. رشتہ داریوں کو توڑ رہے ہیں، تعلقات کو ختم کر رہے ہیں، فرضی احکامات کو برباد کر رہے ہیں 4% کے لیے کہ 4% ہمیں کیوں نہیں مل رہے. بھائی بھائی سے کیوں ناراض ہیں؟ ہم نے پیسہ مانگا، ہم کو پیسہ نہیں دیا، تو اس کا مطلب یہ کہ بھائی کی حیثیت کم ہے، پیسے کی حیثیت زیادہ ہے. نیکی کا یہی حال ہے. نیکی کی قدر ہوتی تو ہم مال دے دیتے. دیکھو میں پھر آپ سے کہتا ہوں، میں نے اپنے ایک شاگرد کا ذمہ لگایا، چونکہ میں خود مریض ہوں آپ کی طرح، اور میں نے ایک دوا استعمال کیا، مجھے فائدہ ہوا، اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں. وہ نہیں کہتے، کوئی کہتا ہے اس میں سر باندھے درد ہے، وہی دا سے گولی دن ہے، ودہ سہار یا ودانا اخرب یا آرام سر بدہ سے نہیں کہتے. اس میں اپنے شاگرد کے میں نے ذمہ لگایا کہ بینک سے کڑک نوٹ میرے لیے لاؤ، 10,000 کا لاؤ، 20,000 کا لاؤ. اس کو تعلق ہے وہ بینک والوں سے، وہ لاتا ہے. تو جب میں خیرات کے لیے بچوں کو دیتا ہوں تو کڑک نوٹ دیتا ہوں، اور پاپڑ کے لیے سڑا ہوا نوٹ دیتا ہوں. غلطی سے اگر کبھی کوئی کڑک نوٹ میں دے دوں بچے کو، وہ فوراً کہے گا ابا یہ خیرات، پھر خیرات کرنا ہے. تربیت کرو میرے بھائیو، تربیت کرو اپنے بچوں کے، اپنے پوتوں کے، اپنے نواسوں کے، اپنے نواسیوں کے. ان کی عادت ڈالو صبح سویرے کہ یہ 10 روپے مسجد کے ڈبے میں ڈالنا ہے، وہ 20 روپے اس غریب کو دینا ہے، یہ 50 روپے ہمسائے کے گھر میں پہنچانا ہے. پھر روزانہ اس کا حساب کتاب کرو. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے جو اسلاف کے طرز پر سخاوت نہیں کرتا ہے اس کو سخی ہم نہیں سمجھتے ہیں، وہ سخی نہیں ہے. اب آیت کا ترجمہ کرتا ہوں، آپ کے رونگٹے کڑے ہو جائیں گے، سن لو. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ گمان نہ کرے وہ لوگ يَبْخَلُونَ جو بخیلی کرتے ہیں بِمَا اس مال کا کہ آتاہم اللہ ان کو دیا ہے اللہ تعالیٰ نے من فضلی اپنے مہربانی سے، پھر بھی بخیلی کرتے اللہ کے راستے میں نہیں دیتے.
وہ یہ گمان نہ کرے کہ ہوا خیر لہم ان کے لیے اچھا ہے، یہ اچھا نہیں ہے ان کے لیے، بل ہوا شر لہم بہت برا ہے ان کے لیے جو اللہ کے راستے میں مال نہیں دے رہے۔ کیا حال ہوگا ان کا؟ سیطوقون، توق ڈالا جائے گا، ما اس مال کو کہ بخلوا بھی، جس کے انہوں نے بخیلی کی تھی، یوم القیامہ قیامت کے دن دوزخ میں گرم کر کے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ حدیث میں اس کی بڑی وضاحت۔ کن پاگلوں کی دنیا میں رہتے ہو؟ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان زمین سب اللہ کا ہے، میراث جتنی تم چھوڑتے ہو سب اللہ کی ہے، کس کے لیے جمع کرتے ہو؟ کتنا ڈرایا اور کتنا سمجھایا، کافی نہیں ہے مسلمان کو اتنا سمجھانا۔ آگے فرمایا واللہ، اللہ تعالیٰ بما تعملون، جو تم کرتے ہو خبیر، اللہ کو پتہ ہے کیا کرتے ہو، اللہ کو خوب پتہ ہے کہ ہماری بات مانتے ہو نہیں مانتے ہو، ہماری بات کی اہمیت پتہ ہے۔ بخیل سے اللہ کو نفرت کیوں ہے معلوم ہے؟ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اللہ کے وعدوں پر یقین نہیں ہے اس کو۔ انفق انفق علیک، بخاری کے الفاظ ہے، خرچ کرو ڈبل تم پر خرچ کیا جائے گا۔ حضور نے قسم اٹھائی ہے، میں اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں، واللہ ما نقصت صدقۃ من مال، خیرات مال کو کم نہیں کرتا، اللہ کے رسول کے قسم پر اعتبار نہیں ہے تو اللہ کو نفرت نہیں ہوگی ایسے آدمی سے؟ اس لیے مجھے بھی اس کا اہتمام کرنا چاہیے، آپ کو بھی اہتمام کرنا چاہیے تاکہ اس وعید سے ہم نکل جائیں۔ یہ سب سے رمضان کا اہم ترین سبق ہے۔ آج پہلا عشرہ ختم ہو رہا ہے، 3 دن کا مہمان تھا، 1 دن گزر گیا، باقی 2 دن رہ گئے۔ یہ سارا رپورٹ عید کی رات مہمان واپس چلا جائے گا وزیر اعظم ہاؤس میں، شہنشاہ اعظم کے پاس، کہے گا کہ کیا مہمانداری ہوئی؟ کہے گا یا اللہ تعالیٰ مہمانداری تو اس نے اپنے پیٹ کی ہے، میری مہمانداری تو کوئی نہیں کی ہے۔ بتاؤ ایسے آدمی سے بڑا بدنصیب ہوگا کائنات میں کوئی؟ اس لیے آج دل سے وعدہ کرو، میں بھی کرتا ہوں آپ بھی کرو، پکا توبہ کریں گے، پکا امانت داری شروع کریں گے۔ آج سے ہم خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی سخی بنانے کا عادی سخی بننے کا عادی بنائیں گے۔ اس پر سخت پابندی کریں گے، جیسے ان کے سکول پر، مدرسے پر، ان کی نماز پر ہم پابندی کرتے ہیں، اس پر بھی پابندی کریں گے۔ پکی بات ہے، ہاتھ اٹھاؤ۔ یا اللہ تعالیٰ تو ہمیں قبولیت نصیب فرما۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک۔